السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی خطبہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی جن آیتوں کو تلاوت کیا، یہ سورہ اقرأ باسم ربک، وہ سورہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، اس مقدس سورہ کی آخری کی آیتیں ہیں۔ بے شک جن کا شان نزول کچھ اور ہوگا، اور اس میں جس سجدے کو بیان کیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سجدہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم قرآن حکیم کی انہی آیتوں کے توسل سے، ان کی برکتوں سے ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ کی آخری آیت جو آیت سجدہ ہے، یعنی کہ جس نے بھی اس آیت کو پڑھا یا سنا تو اس پر سجدہ واجب، چونکہ میں نے بھی اس کو تلاوت کیا ہے اور آپ نے بھی اس کو سنا ہے، تو لہٰذا آپ بھی باوضو ہو کر سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ ہم اسی سجدے سے انشاءاللہ العزیز آج بحث کرتے ہوئے اس کی کیفیتوں کو اور کربلا میں کیے گئے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سجدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن حکیم کے اندر 64 مقامات پر سجدے سے بحث کی گئی، یعنی قرآن شریف میں 64 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سجدہ اور سجدہ کرنے والے اور سجدے کی مختلف کیفیتوں کو بیان فرمایا۔ ان میں انبیاء کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے، کائنات کے اندر جو اس کی مخلوقات ہیں ان کا ذکر ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیے گئے سجدے کا ذکر ہے۔ انبیاء کا شعار سجدہ ہے، اولیاء کا شعار سجدہ ہے۔ سجدہ شرافت انسان ہے، سجدہ کمال حیات انسان ہے، سجدہ فنائے ذات ہے، سجدہ انتہائی بندگی ہے، اور سجدہ خلاصہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
سورہ نحل میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ماں عمومیت کے لیے آتا ہے کہ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی شے ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے زمینوں میں ہو، وہ سب کی سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں۔ یہ ایک سجدے کی عمومی کیفیت۔ پھر سورہ رعد میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، من ذوی العقول کے لیے ہیں، یعنی تمام عقل والی چیزوں کو جب بیان کرنا ہو تو عربی میں من کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من فی السماوات وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جتنی بھی ذوی العقول جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمینوں میں ہو، سب کی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ذوی العقول کا سجدہ۔ پھر سورہ شعراء کے اندر ارشاد ہوا، یہاں مومنین کے سجدے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون نے جادوگروں کے ذریعے مات دینا چاہی اور تمام مصر سے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ وہ آئیں اور کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جواب دیں، فرعون کی دعوت پر وہ سارے جادوگر اکٹھا ہوئے، اور اس کے بعد ایک مقرر دن، مقرر وقت، مقرر جگہ پر تمام لوگوں کے روبرو ان جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی اور یہ کہا کہ ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو واقعات، جو حالات درپیش ہوئے اور جس طریقے سے ان جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر مومن بن کر سجدہ کیا، اس کیفیت کو سورہ شعراء کے اندر بیان کیا گیا کہ جب ان جادوگروں کے سارے جادو کہ جو انہوں نے ان کے اسی اور حبال کو اژدہے بنا بنا کر جب زمینوں پر چھوڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر رکھا، اللہ کے حکم سے وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ یک لخت ان سارے اژدہوں کو ایک بار میں ہی نکل گیا۔ ان کیفیات کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے کے سارے وہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالو، اور یہ کہنے لگے آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی خدا ہے اور ہارون کا بھی خدا ہے۔ جب یہ حالت فرعون نے دیکھی کہ اس کے جادوگر کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لایا تھا وہ خود موسیٰ علیہ السلام کے گرویدہ اور مرید ہو گئے، تو اس نے بگڑ کر کہا قال آمنتم لہو قال آمنتم قبل ان آذن لکم، اے جادوگروں تم مجھ سے پوچھے بنا ہی ایمان لے کر آ گئے۔ قال آمنتم قبل ان آذن لکم، پھر اس کے بعد چونکہ اس کا کھیل بگڑنے لگا تو اس نے فوراً پلٹ کر کہا انہ لکبیرکم علمکم السحر، یعنی موسیٰ تمہارے استاد ہے جنہوں نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلسوف تعلمون، ٹھہرو ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ان دردناک اور اذیت ناک سزاؤں کا اعلان ہو جانے کے باوجود ان جادوگر نے کہا کہ لا دیر، کوئی حرج نہیں ہے، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں۔ یہ ایماندار سجدہ، ایمانداروں کا سجدہ اور ایمان والوں کے سجدے کی اس قوت اور کیفیت کہ اتنی دردناک اذیت ناک سزاؤں کا اعلان ہو جانے کے باوجود، جو کہ بعد میں فرعون نے ان کو دی بھی، لیکن اس سجدے کی تقویت
اور اس سجدے کی پاور نے ان کو ایمان سے پلٹنے نہیں دیا. تو یہ مومنین کا سجدہ اور سجدے کا پاور. پھر آگے ارشاد ہوا کہ اور سجدے کی کیفیت کو مخصوص کیا اللہ تعالیٰ نے, وعباد الرحمن, اور اللہ کے مخصوص بندوں کا سجدہ, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اور رحمان کے وہ بندے ہیں, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو صرف سلام کرتے ہیں, ان سے سلام کہتے ہیں. وَالَّذِينَ, اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ جو اپنے رب کے لیے ساری ساری راتیں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے بندوں کا سجدہ کہ جب اگر وہ سجدہ کرنے پر آئیں تو ساری ساری راتیں گزر جائیں لیکن ان کے سجدے مکمل نہ ہوں. یہ شوق عبادت, یہ ذوق عبادت الہی, یہ سجدے کی رغبت اور راحت جو انہیں بندگی کی رغبت اور چاہت اور حلوبت سجدے میں حاصل ہوتی ہے تو ان کی ساری راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں لیکن ان کے سجدے مکمل نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کا سجدہ. اب اس سجدے کی کیفیت کو اور اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا کر پیش کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا, اور وہ لوگ, اللہ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے, نبیوں میں سے ہیں اور ان میں سے جو ذریت آدم ہیں, آدم کی اولاد ہیں, اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا, اور ذریت ابراہیم سے ہیں, اور ذریت اسرائیل سے ہیں, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے ہدایتیں دیں اور جنہیں ہم نے اپنے لیے چن لیا. اب ان کا سجدہ, اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, خروا سجدا وبکیا, تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ انبیاء کا سجدہ, یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا سجدہ. اب سجدے کی 5 کیفیتیں آپ کے سامنے قرآن شریف کے تعلق سے آ چکی ہیں. ایک تمام مخلوق کا عمومی سجدہ, پھر ذوی العقول کا سجدہ, پھر مومنین کا سجدہ, پھر اللہ کے بندوں کا سجدہ, اور پھر اللہ کے چنے ہوئے خاص پیغمبروں کا سجدہ اور اس کے چنے ہوئے خاص بندوں کا سجدہ. اب جس آیت کریمہ کو, جن آیات کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا خطبہ کے بعد, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذات خاص الخاص کے سجدے کو بیان کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی سے کربلا شریف اور کربلا کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم نے اس کو تعلیم اور تربیت سکھائی, قلم دیا, ہم نے قلم سے تعلیم دی اس کو, اور انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی, بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اسے تھوڑا کچھ ہم عطا کر دیتے ہیں. جب یزید کو تھوڑی سی فراوانی نعمت ملی تو کیا کیا اس نے؟ سرکش ہوا نہیں ہوا, آل رسول کے خلاف اس نے سر اٹھایا نہ. قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ جب انسان کو ذرا سی فراوانی نعمت ملتی ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی انا الی ربک الرجعی, لیکن بے شک سب انسانوں کو پلٹ کر ان کے رب کی طرف ہی جانا ہے. ذرا دیکھنا, اریت الذی ینہا,
ذرا اسے دیکھنا کہ جو روک رہا ہے ابدن اذا صلی اس بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنا سجدہ آخر کر رہے تھے تو انہیں کون روک رہا تھا؟ کس نے انہیں نماز کی مہلت دینے سے انکار کر دیا؟ اور کس نے انہیں سجدے میں پلٹنے سے روکے رکھا؟ اور کس نے انہیں بحالت سجدہ سے بھاگ کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ارائیت ذرا دیکھو الذی ینہا کہ جو روکتا ہے ابداً اذا صلی ہمارے بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدی ذرا اسے دیکھو کہ اگر یہ ہدایت پر ہوتا او امرا بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم دیتا. ارائیت ذرا اسے دیکھو ان کذب وتولی کہ اس نے تو جان کر بھی جھٹلا دیا. کہ امام حسین کو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہیں, یہ جنت کے سردار ہیں, شبابان جنت کے سردار ہیں, جنت انہی کے قدموں سے ملے گی, لیکن جھٹلا دیا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ذرا انہیں دیکھو کہ جو جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں. علم یا علم کیا یہ نہیں جانتے بے ان اللہ رہا بے ان اللہ یرا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے, کہ ان کی ان حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی اگر یہ باز نہ آئے لنسفم بالناصیہ تو ہم ان کی پیشانیوں سے پکڑ لیں گے, ان پیشانیوں سے کہ جو جھوٹی ہیں اور خطا کار ہیں. فلیاتو نادیہ پھر چاہے اپنے سپاہیوں کو بلائیں, ہم اپنے سنت و زبانی ہم اپنے سپاہیوں کو بلائیں گے. کلا یہ حکم تو اللہ کے رسول کے لیے تھا, لیکن ہم یہاں پر اس حکم سے نواسہ رسول کے سجدے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ یزید یہی تو کہہ رہا تھا کہ میری اطاعت کر لو, میری اطاعت کر لو, پھر تم چاہے جس طرح کی زندگی جینا تمہاری. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں, لا تطعہ اس کی اطاعت مت کرنا. تو پھر کیا کرنا؟ قرآن نے فرمایا واسجد سجدہ کرنا, واقترب اور ہم سے مل جانا. تو امام علی مقام نے وہی تو سجدہ کیا. سن ہجری 61 عاشورہ محرم بوقت ظہر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام علی مقام نے وہ سجدہ کیا اور اپنے رب سے جا کر مل گئے. اور اسی سجدے کی تیاری میں حضور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام 10 محرم 61 ہجری کی صبح فجر نماز کی صحیح تیاری شروع کر چکے ہیں. آپ کے اصحاب, آپ کے احباب, آپ کے برادران, آپ کے صاحبزادگان, عباس علمبردار, علی اکبر, علی اصغر, اون محمد, قاسم سب شہید ہو چکے ہیں. ظہر کا وقت آ چکا ہے اور امام علی مقام اپنے خیمے میں سیدانیوں کو الوداع کہہ رہے ہیں اور اس آخری سجدے کی تیاری کو مکمل کرتے ہوئے سیدانیوں سے ودا لے کر باہر تشریف لانا چاہتے ہیں. کہ جناب زینب کھڑی ہوئی, اپنے بھائی کو روکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبا بنائی, آپ کا امامہ سر پہ رکھا, ایک گٹھری لا کر کھولی جس میں ایک دوپٹہ تھا, یہ سیدہ کائنات کا دوپٹہ تھا, آپ کی کمر سے باندھا, امام حسن کی زرہ پہنائی, جعفر طیار کا نیزہ اور سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال کو پشت مبارک پر سجایا اور ذوالفقار حیدری ہاتھ میں دی. آپ ایک ایک کر کے تمام سیدانیوں سے الوداع ہوتے ہوئے گزرے. نظر حضرت سید السجاد امام زین العابدین پر پڑی کہ آپ کا جوان بیٹا جو صبح سے کربلا کے اندر ہونے والی شہادتوں کا غم لے کر اس قدر بیمار ہو چکا ہے کہ اب ہوش میں بھی نہیں ہے. اپنے صاحبزادے کے پاس آئے, بازو کو ہلا کر جھنجھوڑا, ہوش میں لانے کی کوشش کی, آخری کلمات کہے, چند وصیتیں فرمائیں, چند نصیحتیں فرمائیں, اور اس کے بعد آپ کو اس وقت جناب صغرا کی یاد آ گئی. اپنے بیٹے سے کہا, جناب زین العابدین علیہ السلام سے, کہ اور سوئے وطن جائیو جب قید سے چھٹ کر,
کہ بیٹا جب قید سے چھٹ کر تم سوئے وطن جاؤ تو سغرا سے کہیو میری جانب سے مقرر، بی بی تجھے بھولا نہیں یہ بے کس و مضطر، تھی یاد تیری دل میں اور گلا تھا تہے خنجر، تقدیر نے زندہ ہمیں پھیرا نہ سفر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ جناب سجاد سے وداعی لی، ذوالجناح پر سوار ہوئے، میدان کا رخ کیا، گھوڑے کو بڑھانے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے نے جنبش نہیں کی۔ جب بڑھانے کی کوشش کرتے سر کو نیچے کر لیتا، رخ انور کو جھکا کر دیکھا تو جناب سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اپنی بیٹی کو گود میں لیا، علی اکبر کے سینے کے خون سے لتھڑے ہوئے چہرے کو ہاتھ سے صاف کرتے اور روتے جاتے تھے۔ لکھنے والے نے اپنے قلم سے خون کے آنسو لکھے، یہ کہہ کے بہت روئے شہنشاہ مدینہ، فرمایا کہ لو جاؤ پھوپھی پاس سکینہ، ہے آج تلا تم میں محمد کا سفینہ، مشتاق ہے اب ظلم کی تیروں کا یہ سینہ، صابر جو ہیں غم سہتے ہیں دکھ بھرتے ہیں بی بی، مظلوموں کے بچے کہیں ضد کرتے ہیں بی بی۔ جناب سکینہ کو رخصت کیا، اپنی پھپھی کے پاس بھیجا، اور امام علی مقام کربلا کے میدان میں اس آخری سجدے کو کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اتمام حجت کی، اور اتمام حجت کرنے کے بعد جب دشمنوں کو للکارا تو چاروں طرف سے نرغے میں دشمنوں نے لے لیا۔ علی کا شعر تھا، ذوالفقار حیدری کے جوہر دکھائے، صفوں کی صفیں الٹ دیں، بالآخر جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی تو سرکار کے جسم کے اوپر لاتعداد زخم پہنچے کہ جن سے خون بہہ بہہ کر آپ کے لباس کو بھی اور گھوڑے کی زین کو بھی تر کر چکا تھا۔ سنان بن انس مردود نے آپ کے سینہ اقدس کے اندر ایسا نیزہ مارا کہ جو آر پار ہو گیا۔ جب اس سینے سے نیزے کو کھینچا تو قرآن ناطق رحل زین سے زمین پر تشریف لے آیا اور خنجر نکال کر آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس سجدے کے لیے پلٹنا چاہتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے اپنے نواسے کی شہادت کو، اس سجدے کو دیکھنے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لا چکے ہیں۔ بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہی تھی کہ گھبرا کر آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کے اوپر اور آپ کے چہرے انور کے اوپر گرد و غبار ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون جمع کر رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دم الحسین ہے وہ اصحابی، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ سرکار پر نفس نفیس خود کربلا میں کیے گئے اپنے شہزادے کو سجدے کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ سارے شہداء کا خون جمع کر چکے ہیں، امام حسین کے خون کو بھی اس میں جمع فرما لیا ہے۔ شمر آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہے اور آپ اس آخری سجدے کے لیے پلٹنا چاہتے ہیں۔ قوت حیدری کی طاقت کو لگایا اور اپنے سر کو پلٹ دیا، اللہ کی بارگاہ میں اس سر کو رکھا اور اس سجدے کو کیا کہ جو اللہ کے رسول کے توسل سے ہم سمجھتے اس آخری سجدے تک پہنچے، جس کو اقبال نے یوں بیان فرمایا: اون کے زیر تیغ گویت لا الہ، اون کے از خونش برویت لا الہ، او کے بخشت بے یقین آرا یقین، او کے لذت از سجود او زمین۔ وہ ذات کے جو سجدے کرتے وقت خنجر کے نیچے بھی لا الہ الا اللہ کہتی ہے، وہ ذات کے جس کے خون کے ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ نمو پاتا ہے، وہ ذات کے جو بے یقینوں کو یقین عطا کرتی ہے، اور وہ ذات کے جس نے کربلا میں جو سجدہ کیا اس سے پوری کائنات کام گئی۔ آپ کے شہزادے حضور سیدنا خواجہ کل خواجگاہ تائے رسول فرماتے ہیں: شاہ است حسین، میرے دادا شاہ ہیں، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی ہیں، دین است حسین، دین ہے، دی پناہ است حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے، سرداد نداد دست در دست یزید
کہ حقا کہ بنا الہ الہ است حسین، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔